ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ایک بیچ کی راہ نکال لیں، ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 آیتوں میں منافقین اور کافروں کے درمیان کی ایک قسم کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو وہ تھے جو کھلے کافر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے تھے، پچھلے انبیاء کا بھی انکار کرتے تھے، جیسے مشرکین مکہ۔ اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ظاہر میں اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، حقیقت میں وہ کافر تھے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ ایک تیسری قسم کا یہاں پر اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ پیچھے منافقین کا ذکر چلا آ رہا تھا اور اب ایک تیسری قسم کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فی الجملہ اس بات پر تو ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اس سے وہ منکر نہیں ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ کسی پیغمبر کو نہیں مانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شک وہ اپنا مقتدی سمجھتے تھے، لیکن کیا ان کو اللہ کا رسول سمجھتے تھے یا ویسے ہی مقتدی سمجھتے تھے، یہ بات واضح نہیں ہے۔ اس لیے وہ تو رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بعض رسولوں کو مانتے تھے، بعض رسولوں کو نہیں مانتے تھے۔ فی الجملہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن کون پیغمبر ہے صحیح معنی میں اور کون نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ تردد میں بھی مبتلا تھے، بلکہ بعض انبیاء کا صریح انکار کرتے تھے۔ جیسے کہ مثلا عیسائی لوگ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے۔ اور دوسری طرف یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل تھے۔ تو انہوں نے ایک بیچ کی راہ اس طرح نکال رکھی تھی، اور باقاعدہ اعلانیہ کہتے تھے کہ ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بیان فرما دیا کہ ہمارے سارے انبیاء کرام اور سارے پیغمبر جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے، ان میں سے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب یا کسی ایک کو بھی پیغمبر نہ ماننا، اس سے انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دیا تو وہ کافر ہی ہوگا، اور یہ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، صحیح معنی میں وہ کافر ہیں جو کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کریں۔ اور اس لیے جو لوگ مثلا اہل کتاب پچھلے پیغمبروں پر تو ایمان لاتے تھے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کے ایمان نہ لانے کے نتیجے میں وہ پکے کافر قرار دیے گئے۔
اور ان آیات کی روشنی میں اگر آپ سورہ بقرہ کی اس آیت کو پڑھیں جو پیچھے گزر چکی ہے اور جس کو لے کر بعض لوگ بڑی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا صابئین ہیں، اگر وہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کریں تو بس ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہاں رسولوں کے پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگ اس آیت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر آدمی ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے تو بس یہ کافی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائے تو تب بھی وہ مسلمان رہے گا اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے اندر وہ شامل ہوگا۔ تین آیتوں نے بالکل واضح الفاظ میں اور دو ٹوک الفاظ میں اس غلط فہمی کی تردید کر دی اور یہ کہا کہ ہمارے صحیح دین کے اوپر صرف وہی لوگ ہوں گے اور وہی لوگ سمجھے جائیں گے، مسلم سمجھے جائیں گے، جو بلا استثناء تمام انبیاء کرام اور پیغمبروں پر ایمان لاتے ہوں۔ اگر کوئی ایک پیغمبر پر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو وہ مسلمان نہیں ہیں، اولئک هم الکافرون حقا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہاں سورہ بقرہ کی آیت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تو در حقیقت وہ ایسا نہیں ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کی نفی اس میں کی جا رہی ہو، بلکہ اللہ پر ایمان لانا در حقیقت اللہ کے انبیاء پر ایمان لانا میں بھی شامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان صحیح معنی میں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے انبیاء کرام اور رسولوں پر ایمان نہ لائے جائے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ہے کہ جس نے یہ کائنات پیدا کی اور اس میں ہمیں بھیجا۔ ظاہر ہے جو ایمان اللہ پر لاتا ہے وہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار ہے اور میں اسی کی ارادے سے، اسی کی حکمت کے تحت میں دنیا کے اندر آیا ہوں۔ اب اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات پر اور اس کی قدرت پر اور اس کے حکمت پر ایمان ہے تو یہ بڑی ہی بے حکمتی کی بات ہے کہ کوئی اپنے کسی شخص کو امتحان کے لیے کسی جگہ بھیج دے اور اس کو یہ نہ بتائے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات تصور میں نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات میں بھیج دیا اور اندھیرے میں چھوڑ دیا، بتایا کچھ نہیں کہ کیا کام حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ تو یہ تو ایک طرح کا ظلم ہو۔ تو جب اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی حکمت پر ایمان ہے، اس کی قدرت پر ایمان ہے، تو ساتھ ہی یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی پیغمبروں کا راستہ اختیار کیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان میں پیغمبروں پر ایمان بھی شامل ہے۔ اور اس نے اس آیت کریمہ نے اس کو بالکل واضح کر دیا کہ جہاں کہیں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام پر بھی ایمان داخل ہے۔ چنانچہ آپ ذرا اسی روشنی میں دوبارہ ان آیات کو پڑھیں کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ تو ملحد بے دین ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور دوسرے اسی میں داخل ہیں وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں
کیا فرق کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ کہتے ہیں کہ کچھ پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب کہ اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں، پیغمبروں پر نہیں لاتے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بعض پیغمبروں پر لاتے ہیں، بعض پر نہیں لاتے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں۔ اس پر تبصرہ باری تعالیٰ نے کتنے زوردار الفاظ میں فرمایا، اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں جو اللہ پر ایمان لائے رسولوں پر نہ لائے، یا کچھ رسولوں پر لائے کچھ پر نہ لائے، سب کافر ہیں حقا صحیح معنی میں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے جن میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو منافق ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں پیغمبروں پر نہیں رکھتے، اور وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ ان سب کے بارے میں فرمایا کہ یہ کافر حق صحیح معنی میں، اور کافروں کے لیے ہم نے ایک اہانت ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عادت شریفہ ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب کافروں کا، ان کی بدعمالیوں کا اور ان کے برے انجام کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ساتھ ہی ایمان لانے والوں کا، صحیح معنی میں مسلمانوں کا، نیک عمل کرنے والوں کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے تو پھر ان کے اجر کا اور جنت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ پیچھے جو ہے کافروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، سارے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں کہ ایک پر ایمان لا رہے ایک پر نہ لائیں، تو اولئک سیؤتیہم اجورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر ان مومنوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مومن تسلیم فرمایا ہے اور ان کے لیے اجر کا وعدہ کیا ہے، ان سے بتقاضائے بشریت غلطیاں سرزد ہوں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشنے والا بھی ہے، ان پر رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو باوجود غلطیوں کے جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، استغفار اور توبہ سے کام لیں گے، اپنے کیے پر نادم ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور ان کو معاف بھی فرمائے گا، اور صرف معاف ہی نہیں فرمائے گا، رحم بھی فرمائے گا۔ غفور کے تو معنی یہ ہے کہ ایک گناہ تھا اس کو معاف کر دیا، معاف کرنے سے وہ جو سزا تھی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن رحیم کے معنی یہ ہے کہ ان کو اپنے رحمت کا مورد بنا لینا۔ یہ مغفرت سے آگے کی چیز ہے کہ مغفرت تو ہو ہی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رحمت کا مورد بنائیں گے۔ رحمت کا مورد بنانے کے معنی یہ کہ اپنی طرف سے ان کو ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ وہ کیا رحمت کا معاملہ فرمائیں گے وہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اس اجمال کے اندر بھی بڑا لطف ہے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا لہم الحسنى وزیادہ، کہ ان کو اچھی چیزیں بھی دیں گے اور کچھ اور بھی دیں گے، کچھ اور۔ یہ مبہم اور مجمل لفظ استعمال کر کے ایک اس کا اشتیاق پیدا کر دیا، اس کی طلب پیدا کر دی، بھائی کیا وہ اور چیز کیا ہوگی۔ تو اسی طریقے سے مغفرت کے ساتھ باری تعالیٰ اکثر و بیشتر رحمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ صرف تمہاری مغفرت ہی نہیں کریں گے کہ بھئی تمہارے گناہ معاف کر دیے، بلکہ رحمت بھی کریں گے۔ اب رحمت کیا کریں گے مغفرت کے بعد؟ کہ تمہیں مظہر بنائیں گے اپنی غفاری کا، اپنی ستاری کا، اپنے رحمان ہونے کا، اپنے پروردگار ہونے کا، اپنے تمہارے پالنے والا ہونے کا، اس کا مظہر بنائیں گے تمہیں، تو تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش ہوگی، تمہارے اوپر رحمتیں نچھاور ہوں گی۔ تو یہ بڑی زبردست خوشخبری ہے کہ صرف غفور ہی نہیں ہے، رحیم بھی ہے، معاف ہی کرنے والے نہیں ہیں بلکہ
اوپر سے رحمت کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی اس کا مورد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔